دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ جو صاحب استطاعت ہو اور اس پر قربانی واجب ہو، اگر وہ بیٹا ہو تو کیا وہ اپنی قربانی ابو کے حوالے کر سکتا ہے کہ چلے میں نہیں کرتا آپ کر لیں، تو پھر یہ ان کی قربانی ہوگی یا یہ میری ہوگی؟ قربانی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے نام پر بطور قربانی بندہ جانور ذبح کرے، جو شریعت مطہرہ نے جن جانوروں کی قربانی کو خاص کر دیا۔ اب اگر یہ جانور ان کی طرف سے، جنہوں نے سوال کیا یعنی بیٹا ہے، تو بیٹا اپنی طرف سے یہ جانور ذبح کرتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی۔ اگر یہ بیٹا اپنے والد کی طرف سے اگر اس جانور کی قربانی کرتا ہے، ذبح کرتا ہے اللہ کے نام پہ، تو والد کی طرف سے قربانی ہوگی۔ اب معاملہ یہ ہوگا کہ اگر بیٹے پہ قربانی واجب ہے اور بیٹا اپنے اوپر قربانی واجب ہونے کے باوجود خود اپنی طرف سے قربانی نہیں کر رہا بلکہ اپنے والد صاحب کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، اب چاہے والد صاحب حیات ہوں یا ان کا انتقال ہو گیا ہو، تو اگر وہ والد صاحب ہی کے نام پر قربانی کرتا ہے تو پھر اس کی اپنی قربانی کا واجب باقی رہ جائے گا۔ تو جب کبھی بھی کسی صاحب استطاعت شخص پر قربانی واجب ہو جائے تو وہ اپنی قربانی کی ادائیگی نہ بھولے، اپنے طرف سے قربانی کے لیے جانور تو خاص کرے ہی کرے، ہاں اپنے والد کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، والدہ کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو وہ اضافی ایک جانور اور لے آئے، یا والد والدہ وہ بھی صاحب استطاعت ہیں تو پھر ان کو بھی اپنی طرف سے ایک جانور کا اہتمام کرنا پڑے گا، یا ایک بڑے جانور میں ایک حصے کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی طرف سے یعنی ایثار کر رہا ہوں کہ میں قربانی پہلے والد صاحب کی طرف سے ہوگی پھر میں اپنی کروں گا، یہ کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، یہ کوئی والدین کے احترام کے خلاف ہو جائے کہ والدین کی طرف سے قربانی کی نہیں اور اپنی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں۔ صحیح۔ اسی طرح کا معاملہ حج میں لوگوں کا میں ذہن میں یہی آ رہا جب والدین نے حج نہیں کیا تو بیٹے کا حج کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیں، مالی استطاعت ہو، مالی عبادتیں ہوں یا جسمانی عبادتیں ہوں، یعنی نماز ہے یا روزہ ہے، یہ جسمانی عبادتیں۔ مالی عبادتیں جیسے زکوٰۃ ہے یا حج کی ادائیگی ہے یا فطرہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کی ادائیگی کے لیے یہ کہیں پر بھی شرط نہیں ہے کہ پہلے والدین اس عبادت کو کر چکے ہوں پھر اولاد یہ عبادت کرے گی، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح عقیقے کے اندر آ جائیں کہ جب تک والدین کا عقیقہ نہ ہوگا تو بیٹے کا عقیقہ نہیں ہو سکتا، باپ کا عقیقہ نہیں ہوا تو یہ اپنے بچوں کا بھی عقیقہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بالکل عوام میں یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ ہاں اگر والدین پر قربانی واجب نہیں ہے، والدین پہ حج واجب نہیں ہے، یہ سعادت ہے اولاد کی کہ اپنا یہ واجب قربانی کا یا اپنا یہ حج کا فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والد یا اپنی والدہ ان کے طرف سے بھی قربانی کر لے، اگرچہ والدین پہ قربانی واجب نہ ہو تو یہ نفل ہو جائے گی۔ اسی طرح والدین پہ حج لازم نہیں ہے تو اپنے ساتھ انہیں بھی سفر حج پہ ساتھ لے کر جائے، یہ سعادتیں اٹھائے، ان کو بھی حج کرائے، ان کو بھی طواف کرائے، ان کو بھی سعی کرائے، ان کو بھی منی مزدلفہ کی بہاریں دیکھنے کو ملیں، تو یہ ایک سعادت کی بات ہے۔ تو یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ والدین جب تک حج نہ کر لیں، والدین جب تک عمرہ نہ کر لیں، یا والدین جب تک عقیقہ نہ کر لیں یا قربانی نہ کر لیں تو اولاد ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، ہر صاحب استطاعت کو اپنا یہ فرض یا واجب ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے اگر وہ خیر خواہی اور نیک نیتی کے ساتھ یہ سب کام کریں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب اور بڑھ جائے گا۔